کسی زمیندار کی بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زمیندار بڑا پریشان ہوا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیکے لگائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ تھک ہار کر وہ بھینس کو شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے دھونی گھمائی، دم کیا، پھونک ماری لیکن وہ بھی بے سود رہی۔ بھینس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد وہ بھینس کو کسی سیانے کے پاس لے گیا۔ سیانے نے دیسی ٹوٹکے لگائے لیکن وہ بھی بیکار۔ آخر میں زمیندار نے سوچا شاید اس کا کھانا بڑھانے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اسے ماں جی کی خدمت میں لے گیا۔ ماں نے خوب کھول کر بنولا کھلایا، پٹھے کھلائے، کسی چیز کی کسر نہ چھوڑی، لیکن بھینس نے دودھ دینا شروع نہ کیا۔ لاچار ہو کر وہ اسے کسائی کے پاس لے کر جانے لگا کہ اب تو یہ کسی کام کی نہیں، چلو ذبح ہی کروا لیتا ہوں۔ راستے میں اسے ایک سائیں ملا۔ سائیں بولا پریشان لگتے ہو۔ زمیندار نے اپنی پریشانی بیان کی۔ سائیں نے کہا تم کٹا کہاں باندھتے ہو؟ زمیندار بولا بھینس کی کھرلی کے پاس۔ سائیں نے پوچھا کٹے کی رسی کتنی لمبی ہے؟ زمیندار بولا کافی لمبی ہے۔ سائیں نے اونچا کہکہ لگایا اور بولا سارا دودھ تو کٹا چونگ جاتا ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ کٹے کو بھینس سے دور باندھو۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 50 کمیٹیاں ہیں اور ہر کمیٹی کا ایک چیئرمین ہے۔ ہر چیئرمین کے ذاتی دفتر کی تیاری پر 1994 میں 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے۔ ہر چیئرمین 1,70,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے اور اسے گریڈ 17 کا ایک سیکرٹری، گریڈ 15 کا ایک اسٹینو اور ایک قاصد، نائب قاصد، 1300 سی سی کی گاڑی، 600 لیٹر پٹرول ماہانہ، ایک رہائش کے سارے اخراجات، بل وغیرہ اس کے علاوہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاسوں پر لگنے والے پیسے، دوسرے شہروں میں آنے جانے کے لیے فری جہاز کی ٹکٹ۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کمیٹیاں اب تک کھربوں روپے کا دودھ چنگ چکی ہیں۔ اگر ان کٹوں کی رسی کو کم نہ کیا گیا تو یہ اجلاس اسی طرح جاری رہیں گے اور یہ کٹے ایسے ہی کھربوں روپوں کا دودھ چنگتے رہیں گے۔ کیا پیٹ پر پتھر باندھنے اور کفایت شاعری کے اقوال صرف عوام کے لیے ہیں؟